إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم و برادران اسلام، بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے مسجد حاضہ کے تحت کمیٹی کی نگرانی میں مولانا حافظ امتیاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی کاوشوں اور اساتذہ کی محنتوں سے الحمدللہ ایک طالب علم آج حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز ہوا. اللہ تعالیٰ اس بچے کے حفظ کو قبول فرمائے اور بھی آگے تعلیم کے لیے پروردگار عالم راہیں کھولے، اور اس بچے کو ماں باپ کے لیے بھی پورے خاندان کے لیے بھی ذخیر آخرت بنائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ مزید اس علاقے کے لیے فیضیاب بنائے، اس مدرسے کے فیض کو عام اور تام فرمائے. حاضرین کرام، یہ دور فتنوں کا دور ہے. جگہ جگہ فتنے رونما ہو رہے ہیں. اسلام اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کی کوششیں جاری ہیں. مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، دینی مراکز کو ختم کرنے کے دشمنوں نے سازشیں، منصوبے بنائے ہوئے. فتنوں کے دور میں آدمی کو اعمال پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی ضرورت ہے. جس طرح مکہ المکرمہ میں حضرات صحابہ کرام کو ستایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی گئی، دین کی راہ میں روڑیں اٹکانے لگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر، کاہن اور شاعر، مجنون جیسے القاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی. جو اسلام میں آتا تھا اس کو زد و کوب کیا جاتا، ظلم و ستم کیا جاتا، اتنا ظلم کیا جاتا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے. پر ہر حال میں اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، کروڑ ڈالر کیا بلکہ روئے زمین بھر کر سونا بھی دیا جائے اسلام کی دولت کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے فتنوں کے زمانے میں دین سے، دینداروں سے جڑے رہنا، علم سے، علم والوں سے اپنا رشتہ قائم رکھنا. یاد رکھنا چاہیے ہر مومن اور مسلمان کا 3 میم سے جب تک گہرا تعلق رہے گا انشاءاللہ اس کا دین اور ایمان مضبوط رہے گا. 3 میم سے ہماری رشتہ داری گہری ہو. ایک مسجد سے ہماری رشتہ داری مضبوط ہو. دوسرے مدرسہ یا مکتب سے ہماری رشتہ داری مضبوط ہو. تیسرے مولانا حضرات سے ہماری رشتہ داری مضبوط ہو. مسجد تو ظاہر ہے اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جو اللہ کا مہمان ہوتا ہے. حدیث میں ہے مسجد میں آنے والا وہ مہمان ہے
اللہ اپنے شایان شان بندے کی میزبانی کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دسترخوان بچھایا جاتا ہو، کھلایا جاتا ہو، بلکہ اللہ ایسے اعمال کی توفیق دیتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں جنت کا دسترخوان بچھ جاتا ہے۔ ایسی خشوع خضوع کی نمازیں دے دیتے ہیں کہ وہاں اعلیٰ ترین مہمان نوازی ہوتی۔ دعوت کی اور دین کی ایسی فکریں نصیب فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیشہ کی نعمتیں میسر آتی ہیں۔ اس لیے رمضان کی آمد ہے، کوئی نماز ہماری گھر میں نہ ہو، نہ بازار میں ہو، نہ دکان میں ہو، کوشش اس بات کی کریں کہ ہم مسجدوں میں پہنچ کر نماز ادا کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھو، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا مرتبہ اور مقام سب سے زیادہ اونچا ہے۔ خاص طور پر بارشوں میں، اندھیری راتوں میں، تیز و تند ہواؤں میں بھی اللہ کا حکم بڑا ہے، اس کے سامنے کوئی طاقت بڑی نہیں۔ اللہ اکبر کی صدا جب بلند ہوتی ہے تو امتحان ہوتا ہے مومن کا کہ ہوٹل بڑی ہے، تجارت بڑی ہے، کارخانہ بڑا ہے، یا اپنا کام بڑا ہے، یا اللہ کا حکم بڑا ہے۔ مؤذن تو اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تیری تجارت اپنی جگہ بڑی ہوگی پر اللہ تو سب سے بڑے ہیں۔ تیرا کاروبار تو اپنی جگہ بڑا ہوگا پر اللہ اس سے بڑے ہیں۔ تو بڑی ذات کا جب حکم آتا ہے تو اس حکم کو تسلیم کرتے ہوئے مسجدوں کو حاضری دینے کا اہتمام کرو۔ جو لوگ مسجدوں کو پابندی کے ساتھ حاضر رہتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، بشر مشائین فی الظلام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائیے وہ لوگ جو مسجدوں کو اندھیروں میں بھی آباد کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد سے ہمارا گہرا ربط اور گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اسی لیے ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، خصوصاً مردوں کی، تو اس کا مسجد سے کتنا تعلق تھا یہ بھی اس میں نوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ کے لیے مسجدوں سے منہ مت پھیرو۔ آج کل لوگ ہر چھوٹی موٹی باتوں میں جھگڑے کر کے مسجدوں سے دشمنیاں کر لے رہے ہیں۔ یہ ان کی مسجد، یہ ان کی مسجد، ہماری مسجد نہیں۔ یہ زمانہ 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کر آپس میں اختلاف کرنے کا دور نہیں ہے۔ یہ دور اتحاد کا دور ہے، یہ دور اتفاق کا دور ہے، یہ دور ایک دوسرے سے محبت سے مل کر کام کرنے کا دور ہے۔ اگر ہمارا شیرازہ بکھر جائے دین کے کاموں میں تو یاد رکھنا دشمن تو بغلیں بجا رہا ہے ہمارے آپسی ٹوٹ اور پھوٹ سے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ٹوٹ پھوٹ کی بات آتی ہے وہاں ساتھ نہیں دینا ہے، جہاں جوڑ کی بات آتی ہے وہاں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت امت کے جوڑنے پر تھی، توڑنے پر نہیں تھی۔ جو لوگ جوڑ کا کام کرتے ہیں وہ دین کے راستے پر ہیں، جو لوگ توڑ کا کام کرتے ہیں خواہ کتنا ہی دین کا کام سمجھیں وہ تو شیطان اور ابلیس کے راستے پر۔ صاف سن لیجئے، جو امت میں جوڑ پیدا کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ جو امت میں توڑ پیدا کرتا ہے وہ ابلیسی محنت کو عام کرتا ہے۔ جو ابلیس کی محنت کو عام کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو نبوی محنت کو عام کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت۔ اس لیے بھائیو، ہمارا تعلق مسجدوں سے گہرا ہو
کتنے بھی آپس میں اختلاف کی باتیں ہوں، پر مومن ہونے کے ناطے، ایک کلمہ گو ہونے کے ناطے، ایک اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، ایک نبی کا امتی ہونے کے اعتبار سے اور ایک کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے، آپس میں شیرازہ بندی ہرگز نہیں کرنا۔ مسجد سے ہمارا گہرا تعلق، دین کی فکریں ہوں، دین کی محنتیں ہوں، نمازوں کا اہتمام ہو، نوجوانوں میں دین آئے، نوجوان مسجد والے بن جائیں اور دکاندار نمازی بن جائیں، اس کی ہم سب کو فکر کر۔ ایک تو مسجد سے گہرا تعلق، دوسرا مدرسے سے بھی ہمارا گہرا تعلق، مدرسے سے ہمارا گہرا تعلق کیوں؟ دین پھیلا ہے صفہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جو حضرات گئے ہیں، حرمین شریفین، آج بھی حرمین کے در و دیوار ستون کے پاس مسجد نبوی میں جگہ جگہ حلقے لگے ہوئے ہیں، مکتب کے، قرآن مجید کے حلقے لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے دین آتا ہے سیکھنے اور سکھانے سے، دین آتا ہے سیکھنے اور سکھانے سے۔ اللہ کی راہ میں نکلنا بھی سیکھنے اور سکھانے کی عنوان سے ہوتا ہے۔ تو سیکھنا سکھانا زندگی بھر تک، موت تک ہمارا سیکھنا سکھانا ہو۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنا، 10 صورتیں کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ بہتوں کا معاملہ تو بس جی انا آتینا قل هو اللہ پہ چل رہا معاملہ، اس خول سے نکل کر اور قرآن یاد کرنا۔ آج ہمارا قرآن سے تعلق ختم ہو گیا۔ حضرات صحابہ کا تعلق قرآن سے اتنا مضبوط تھا، ہر صحابی تہجد میں روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، ایک منزل پڑھتے تھے، 7 دنوں میں 7 منزل ہو جاتے، 7 دنوں میں پورا ایک قرآن پڑھتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی یہی تھا، ایک منزل سرکار 6 پارے پڑھتے تھے۔ ہمارا قرآن سے تعلق ختم ہو گیا۔ جو قوم اللہ کے دستور کو، قرآن کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اس قوم کو غیروں کے حوالے کر دے۔ اسی لیے قرآن اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے، اس کے چھوڑنے پر کر اللہ کے نبی بھی اللہ کی بارگاہ شکایت کریں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر بھی یہ کہیں گے کہ اے رب میری قوم وہ ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے قرآن سے گہرا تعلق ہو ہمارا۔ ابھی سے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فثبت من هذا ان شہر رمضان ہوا شہر القرآن۔ معلوم یہ ہوا رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا۔ اور جو لوگ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبوبیت مقبولیت نصیب ہوتی۔ اس لیے بھائیو اپنے بچوں کو مکتب میں ڈالو، مدرسوں میں ڈالو۔ آج تو پورے ہندوستان میں ایسا تعلیمی نظام قائم ہونے والا ہے کہ ہر بچہ اسکول کا کافر اور مشرکانہ ذہن اس کا بننے والا ہے۔ اس لیے ابھی سے ہمارے بچوں کو مکاتب سے جوڑو، مدرسوں سے جوڑو، تاکہ اس کا دین باقی رہے، اس کا ایمان باقی رہے، اس کے اخلاق باقی رہے۔ اگر بچے ہمارے خالص اسکولوں کے حوالے ہو گئے تو بچے دہریے بنیں گے۔ ہاں ایسا نظام اس وقت پورے ہندوستان میں لاگو کرنے کے منصوبے بن چکے ہیں۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، یہ مدرسے جو چل رہے ہیں
یہ مکاتب جو چل رہے ہیں، یہ علماء حضرات جو محنت کر رہے ہیں، صباحیہ کے عنوان سے، مسائیہ کے عنوان سے، تعلیم نسوان کے عنوان سے، تعلیم بالغان کے عنوان سے اپنا رشتہ مدرسوں سے مضبوط رکھو۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کی بنیاد قائم فرمائی، اور آج بھی مدینے میں وہ چبوترا موجود ہے جہاں اللہ کے نبی بیٹھ کر پڑھاتے تھے، جہاں صحابہ حضور سے پڑھتے تھے، حضور دین سکھاتے تھے، صحابہ دین لیتے تھے۔ یہ نمونہ ہر مسجد کے اندر قائم ہونا چاہیے۔ دین کو حاصل کیا جائے گا مزاج نبوت کے ساتھ، منہج نبوت پر۔ منہج نبوت یہی ہے، ہر مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے۔ ہمارے بڑے تو یہی کہہ رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے، آپ حضرات باضابطہ قرآن مجید سیکھنے کا وقت نکالو۔ آپ خود خواہش ظاہر کرو ہمارے علماء حضرات سے کہ ہم عشاء کے بعد پڑھنے تیار ہیں، مغرب کے بعد پڑھنے تیار ہیں۔ اس طرح جماعتیں بن کر قرآن مجید کے سیکھنے کی عادت ڈالو۔ یاد رکھو بھائیوں، مرنے کے بعد کوئی دولت کام آنے والی نہیں ہے سوائے دین کے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ قرآن پاک کل قیامت میں ہمارا سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اے اللہ، تڑپ کے ساتھ یہ آتا تھا، قرآن سیکھتا تھا اور اس کو پڑھتا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس لیے قرآن نہیں پڑھتے، مول صاحب نہ ہم پڑھے، نہ باوا پڑھائے، نہ اماں پڑھائے، قرآن معلومیش نہیں۔ یاد رکھو، ایسا کہنے سے قرآن کی ذمہ داری سے آپ عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وضو کر کے قرآن لے کر انگلی پھیرتے ہوئے کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا سچا کلام ہے۔ تڑپ کے ساتھ انگلی پھیرتے رہے، اللہ کو آدھا پسند آئی تو اللہ نے سینے میں قرآن اتار دیے۔ آج بہانے بہت ہیں ہمارے پاس، اس لیے بھائیوں یہ عزم کر لو انشاءاللہ ابھی سے ہم روز قرآن پاک کے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اپنا وقت فارغ کر کے یہاں آپ نوجوانوں کی ایک جماعت، بوڑھے حضرات کی ایک جماعت تیار ہو جائے کہ ہم قرآن مجید سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی میں ہمارے مسائل کا حل ہے۔ ایک تو یہ کام ہے، مسجدوں سے تعلق، مدرسوں سے تعلق، مکاتب سے تعلق۔ اب اس بات کی کوشش کرنا جو لوگ بچے حافظ بن رہے ہیں اور جہاں پر اساتذہ محنت کر رہے ہیں ان کی تنخواہوں کا کیا حال ہے؟ وہ لوگ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، حافظیں تیار کر رہے ہیں، یہ علماء محنت کر رہے ہیں، تبھی تو مصلوں پر تراویح پڑھانے والے حفاظ مل رہے ہیں۔ یہ علماء محنت کر رہے ہیں، تبھی تو ممبروں پر کھڑے رہنے والے خطبہ مل رہے ہیں۔ ہمارے علماء محنت کر رہے ہیں، تبھی تو نماز جنازہ پڑھانے والے حفاظ مل رہے ہیں۔ ہمارے علماء محنت کر رہے ہیں، تبھی تو ہمارے بڑے سے بڑے مسائل کو جو ہے حل کرنے والے مل رہے ہیں۔ بھائیو، یہ دین سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھو۔ کروڑ نہیں بلکہ اللہ نے یہاں تک فرما دیا، یاد رکھنا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اور یہ ساری کی ساری دنیا سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ہو، تب بھی اللہ کی نظر میں دین، قرآن کی ایک آیت کے مقابل میں یہ ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے بھائیو، اس کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ، یہ عزم کر لو انشاءاللہ ہمارے محلے میں ایک نہیں 10 مکتب قائم ہوں گے۔ اس کے لیے میں اپنی حلال کمائی سے اتنے پیسے نکالوں گا۔ یاد رکھو، خدا کے دین کے لیے جو پیسہ اپنے اللہ کے دین میں لٹاتا ہے، اللہ اس پر لٹاتے ہیں۔ کیا نہیں چاہتے کہ خدا ہمارے اوپر رحمتوں کے دہانے نہ کھولے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے روپیوں میں برکت ہو؟
لٹا کر دیکھو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا. اے بلال مخلوق خدا پر لٹا کر تو دیکھ، اللہ اپنے عرش کے خزانے تجھ پر لٹا دے گا یقین کے ساتھ. ایک تو کام یہ کرنا ہے. تیسرا جو میم ہے مولانا، علماء سے اپنا تعلق بہت ضروری. ایک مسجد سے تعلق، دوسرا مدرسہ و مکتب سے تعلق، تیسرا مولانا لوگوں سے تعلق. ان کی عزت، ان کی عظمت دلوں میں رکھو. یاد رکھو علماء کی تنقید کرنے والا، علماء کے پیچھے پڑا رہنے والا، علماء کے عیب بیان کرنے والا، ڈر ہے اس بات کا کہ اس کا ایمان اندر سے نکل جائے. تو اس لیے ان علماء حفاظ کی قدر کرو، یہ سمجھ کر کہ مولا کا کلام ان کے سینے میں، سرکار کے دین کی باتیں ان کے سینے میں. عزت کریں گے، عظمت کریں گے. ہمارے علماء نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی شخص کسی عالم دین کے علم کی عزت کی وجہ سے اس کے ہاتھ دھلا کر گھر میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ کو یادہ پسند آتی ہے کہ اس کے نسلوں میں اللہ حافظوں کو پیدا کرتا. عزت کرو تو عزت ملے گی. ذلت کریں گے تو خود بھی ذلیل ہوں گے، نسلوں میں بھی ذلت آ جائے. اس لیے بھائیوں کوئی بھی مسئلہ ہو علماء مفتیان کرام سے رجوع ہو. آج لوگ گوگل پر سارے کے سارے پاگل ہوئے بیٹھے اور یہ نہیں معلوم یہ ویب سائٹ کس کا چل رہا، اور نام جو ہے اسلام کا ہے، لیبل اسلام کا ہے، اس کے پیچھے کوئی یہودی ہے. نام دین کا ہے، اس کے پیچھے کوئی شیعہ ہے. نام دین کا ہے، اس کے پیچھے کوئی نصارہ ہے. اس لیے یاد رکھو یہ سوشل میڈیا پر آنے والے دین پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا. دین سینہ بسینہ پھیلا ہے. دین اگر کیسٹوں سے پھیلتا، دین اگر ویب سائٹ سے پھیلتا، دین اگر یوٹیوب سے پھیلتا، دین اگر واٹس ایپ سے پھیلتا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے یہ کہتے یہ میری کیسٹیں ہیں، میرے جانے کے بعد امت کے درمیان پھیلا دینا. یہ نہیں ہے. دین کب آتا ہے؟ سینہ بسینہ آتا ہے. آج بھی پورے علماء، بچہ حافظ جب تک استاذ کے سامنے نہیں بیٹھے گا حافظ نہیں بنے گا. عالم دین جب تک کسی عالم کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا عالم نہیں بنے گا. یاد رکھو یہ دین صحبتوں سے آتا ہے، یوٹیوب سے نہیں آتا، انٹرنیٹ سے نہیں آتا، گوگل سے نہیں آتا، دیگر ویب سائٹوں سے نہیں آتا. دین آتا ہے تو صحبت سے آتا ہے. اسی لیے حضرات صحابہ نبی کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کہلائے، صحبت نبی سے صحابہ بنے. اسی طرح ہم بھی علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی عادت ڈالو. اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں بٹھاؤ. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت برا بنا دے گی. آج ہمارے پاس علماء کی عزت احترام، میں ہر جگہ کی شکایت نہیں کرتا، ماشاءاللہ یہاں آپ لوگ احترام عزت کرنے والے ہوں گے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو رہا ہے جس سے وہ ایسے اپنے آخرت خراب کر رہا، آخرت خراب کر. بھئی ہمارا کام ہے علم کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر، امامت کی نسبت پر، ممبر کی نسبت پر، قال اللہ قال الرسول کی نسبت پر کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، کس کی باتیں سنائی جا رہی. اللہ کی باتیں سنائی جا رہی، اللہ کے رسول کی باتیں سنائی جا رہی. علماء کا اہل علم جو ہے موجود ہیں تو ان کی عزت احترام کرنے کی عادت ڈالو. یہ طے کرو انشاءاللہ جیسے ہم دنیاوی چیزوں میں اپنا کوئی اسپیشلسٹ کو ہم نے رکھا ہے، دین کے لیے بھی ماہر علماء دین سے بھی ہمارا تعلق. آج دیکھو کپڑے سینے کے واسطے فیملی ٹیلرہ موجود ہے. بیمار ہو گیا بچہ بتانے کے واسطے فیملی ڈاکٹر ہے. بول صاحب وہ ایک ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، سب کو پہچانتا ہوں، وہیں جاتے ہم کہیں بھی نہیں جاتے. آج کل کیا فیملی وکیلاں بھی ہے.
کچھ بھی کیس آیا تو خاندانی ہنوج دیکھتے مول صاحب، گھراں بنانے کے واسطے فیملی انجینئراں ہیں، تعارف کرا رہے مول صاحب انہوں بڑے بھائی کا گھر بنائے، ہمارے منجلے بھائی کا وہ انجینئر صاحب میرا بھی گھر بنا رہے گئے. سبحان اللہ. دنیا کی ہر چیز میں ہم نے فیملی جو ہے ڈاکٹر، فیملی جو ہے ٹیلر اور فیملی جو ہے وکیل کو رکھا ہے، پر افسوس کہ ہمارے دین کے لیے کوئی فیملی مولانا صاحب نہیں ہے، کوئی فیملی مفتی صاحب نہیں ہے. تو اللہ کے لیے کیوں؟ جس کی دل میں عزت ہوتی ہے اس کو اتنا مقام دیتے ہیں. دنیا سے محبت ہے، دنیا داروں سے بھی محبت ہے، چونکہ دین سے کوئی محبت نہیں ہے اس لیے دینداروں سے محبت ہے. اس لیے بھائیوں یہ طے کر لو انشاءاللہ ہمارا اپنا تعلق انشاءاللہ علماء سے مضبوط رہے گا. کریں گے نا بھائی؟ بہت خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے. آپ نے اس بچے کو دیکھا، قرآن پاک کی حفظ کی اس نے تکمیل کی، بڑا خوش نصیب ہے وہ بچہ، اس کے ماں باپ خوش نصیب ہیں، اس کے اہل خاندان خوش نصیب ہیں. کل روز محشر اللہ بدلہ دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. لوگوں آؤ، ہر ایک وَلِكُلٍ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، جو جتنا عمل کرے گا اتنا درجہ پائے گا. جنت کے داخلے کے واسطے ایمان شرط ہے. ثمن الجنت قول لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، لیکن جنت کے کروڑ درجات ہے، کوسے درجے میں جائے گا. وَلِكُلٍ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، جو عمل میں آگے ہوگا، تقوی میں آگے ہوگا، نوافل میں آگے ہوگا، تلاوت قرآن میں آگے ہوگا، اس کا درجہ اتنا اونچا ہوگا، اتنا اونچا ہوگا. جب حافظ کا نمبر آئے گا اللہ تعالیٰ حافظ سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے حافظ قرآن تو خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے، آج تیرے لیے جنت کا کوئی درجہ نہیں. 6666 آیات قرآن مجید کے ہیں، ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا چلا جا. حافظ قرآن 6666 آیات پڑھتا جائے گا تو جہاں پر آخری آیت میں پہنچے گا وہ اس کی جنت کا آخری مرحلہ ہوگا. دنیا کی 110 منزلہ بلڈنگ کو آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو سر سے ٹوپی نکل جاتی ہے. اندازہ لگاؤ اس حافظ قرآن کے لیے 6666 درجے والی جنت کا کیا حال ہوگا. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کو بلایا جائے گا، اے جو ہے مرد اے عورت، تو نے میرے کلام کے لیے میں بچے کے سینے میں قرآن اتارنے کے لیے پابندی کے ساتھ بھیجتا رہا، پیسے خرچ کرتا رہا، دن اور رات محنت پر لگا رہا اور بچے کے حافظ بننے کا انتظار کرتا رہا. لا تیری اس بچے کو قرآن مجید کے سکھانے میں آج ایسا قیمتی تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہو. بھائیو، جہاں قرآن کی نسبت لگ جاتی ہے اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے. یاد رکھنا اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی عظمت سب سے بڑی ہے. وہ قرآن جس پر اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ ہستی بھی سب سے زیادہ عظیم ہستی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ فرشتہ جس کو لے کر اترا ہے وہ تمام فرشتوں میں عظیم ہے جبریل امین. اور وہ قرآن جس مہینے میں اترا ہے وہ قرآن تمام مہینوں میں عظمت والا شہر رمضان ہے. اور پھر وہ رمضان جس میں قرآن اترا ہے وہ ایک رات ہے، وہ رات لیلۃ القدر ہے جو تمام راتوں سے کہیں زیادہ عظمت والی ہے. سوچو، عزت ملی رمضان کو قرآن سے، عزت ملی شب قدر کو قرآن سے. یاد رکھنا جس کے سینے میں قرآن ہوگا کیا اللہ کے نزدیک اس کا کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مرتبہ ہے. اس لیے بھائیو اور عزم کر لو، حوصلہ کر لو، انشاءاللہ ہم اپنے خاندان سے ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے نا بھائی. بہت بڑی دولت ہے. دیکھو باپ کوشش کرا تو
تو آپ قیامت کے دن ایسا قیمتی تاج پہنائیں گے جس کی چمک دمک سورج سے کہیں زیادہ روشن تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب کو استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد